بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ هو ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، اور پھر فرمایا کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور اس حوالے سے انسان کا بیمار ہونا اور پھر بیماری سے شفا کی طرف جانا یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اور اس نظام کو سمجھنا یہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے۔ کتاب طب نبوی جو کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کی تالیف کی اور اس کو لکھا ہے، اور اس کتاب کے اوپر جو ہے وہ بہت ساری الحمدللہ اس پر بہت سارا کام بھی ہوا ہے۔ تو اسی کتاب کے حوالے سے امام ابن قیم رحمہ اللہ کا ایک مجرب عمل جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اکثر لوگوں کو بخار جو ہے وہ لمبے لمبے ٹائم تک وہ رہتا ہے، بخار ان کا اترتا نہیں ہے، اور بخار کے اترنے کے لیے یعنی بخار کو ختم کرنے کے لیے ہم عام روٹین میں ایک میڈیکیشن کرتے ہیں، اپنا میڈیسن سے علاج کرتے ہیں، وہ بھی جائز ہے اور درست ہے، اور اسی طرح مختلف دعاؤں کے ذریعے سے بھی ہم اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں۔ جیسا کہ یعنی اس کا جو علاج ہے وہ بڑا آسان ہے، وہ آپ اس کو ذرا اچھے سے سمجھ لیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس میں آپ سب کے لیے اور ہمارے لیے بھی آسانی پیدا کرے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو یہ دعا جو ہے اس کو تین قسم یعنی تین پتے لیں گے آپ، وہ جامن کے پتے ہوں یا پھر شہتوت کے پتے ہوں یا پھر بیری کے پتے ہوں، تین قسم کے جو ہے نا وہ پتے ہونے چاہیے، عمدہ قسم کے، اچھے بالکل صاف ستھرے ہوں، اور اس کے اوپر یہ دعا جو ہے وہ آپ اس کو لکھ لیں، یعنی زعفران سے، زعفران کا تھوڑا سا آپ اس کا وہ بنا لیں اس کا عرق، یا پھر اس کی سیاہی بنا کے ایک یعنی 2-3 گرام جو ہے وہ زعفران لے لیں، تو اس کا وہ اچھے سے وہ بنا لیں، اور پھر یہ دعا اس کے اوپر لکھیں، بسم اللہ فرت، بسم اللہ مرت، بسم اللہ قلت۔ یہ انشاءاللہ میں اس کو نیچے مینشن بھی کر دیتا ہوں، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا۔ تو اس دعا کو پڑھیں، یعنی اس دعا کو پڑھنا بھی ہے، اور اس کے بعد یہ اس دعا کو ان پتوں کے اوپر لکھ بھی لینا ہے، یعنی ایک پتے کے اوپر یہ تین یعنی یہ جو تینوں الفاظ ہیں یہ ایک پتے کے اوپر لکھنے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد وہ پتا جو ہے وہ ایک دن یعنی پہلے دن کھا لیں، اس کو چبا کے اس کو کھا لیں، پھر اگلے دن دوسرا پتا، پھر تیسرے دن تیسرا پتا جو ہے وہ آپ کھا جائیں، اور اس کو چبا کے اچھے سے اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ آپ کا جو بخار ہے وہ اتر جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ایک اور جو دعا ہے، اکثر لوگوں کی رگیں جو ہیں وہ پھڑکتی ہیں، مطلب ان کو احساس ہوتا ہے جیسے جسم کا یہ حصہ پھڑک رہا ہے، کبھی یہ پھڑک رہا ہے، تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بخار اور تمام دردوں کے لیے یہ دعا سکھایا کرتے تھے۔ وہ کون سی ہے؟ بسم اللہ الکبیر، اعوذ باللہ العظیم من شر کل عرق نعار ومن شر حر النار، یعنی رب کریم کے نام سے، اللہ برتر سے، ہر رگ فتنہ انگیز سے، اور جہنم کی آگ کی گرمی سے، شر یعنی جہنم کی آگ کی گرمی کا جو شر ہے اللہ میں اس کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو اسی طرح ہم ایک اور دعا جو پڑھتے ہیں وہ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یا پھر اللہم رب الناس اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاء شفاء لا یغادر سقما۔ یاد رکھیں کہ یہ جو بخار ہے، یہ بخار جہنم کی گرمی سے ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخار جو ہے یہ جہنم کی گرمی سے ہوتا ہے، اس کو آگ یعنی یہ آگ ہے تو اس کو پانی سے ٹھنڈا کرو۔ ایسے مریض کو نہلانا بھی چاہیے، اور اکثر جب ہم اپنے بچوں کو یا کسی بڑے کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں جس کو شدید بخار ہو، تو اس کیفیت میں ہم اس کے ساتھ صرف ایک معاملہ کرتے ہیں، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یعنی وہ ڈاکٹر ہمیں سب سے پہلے یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ آپ نے جاتے ہی ان کے کپڑے کم سے کم کر دیں، اور ان کے جسم کو جو نیچرل ایک انوائرمنٹ ہے اس کے اندر ان کو رہنے دیں،
اور پھر پانی کی پٹیاں کی جاتی ہیں جس کی وجہ سے، یا بعض لوگوں کو تو برف کی پٹیاں کی جاتی ہیں کہ جسم کی حدت اور حرارت کو جو ہے وہ کم کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اور اس ویڈیو کو ضرور آپ لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ کسی یعنی لوگوں تک، احباب تک ہماری جو اچھی چیز ہے وہ ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔